سب سے پہلے تو آپ نا ایک بات ذرا سمجھ لیں، سورۃ الکوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چار بیٹیاں عطا فرمائیں اور 3 بیٹے عطا کیے۔ کتنی بیٹیاں؟ سمجھے نا؟ اور بیٹے کتنے؟ 3۔ ذرا توجہ سے بات سننی ہے۔ بیٹیاں جو اللہ نے عطا فرمائیں ماشاءاللہ ان کے بالترتیب نام یہ ہیں: سیدہ زینب سب سے بڑی بیٹی، سیدہ رقیہ دوسری بیٹی، سیدہ ام کلثوم آپ کی تیسری بیٹی، اور سیدہ فاطمہ آپ کی چوتھی اور آخری بیٹی۔ ان چاروں بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں اور ان کے نکاح ہوئے، جوان ہوئیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ لیکن میرے بھائیوں، یہ چاروں کی چاروں بیٹیاں جو ہیں ان میں سے کوئی بیٹی بھی 30 سال سے اوپر نہیں گئی۔ کوئی بیٹی بھی 30 سال سے، چاروں بیٹیاں وہ 30 سال سے پہلے ہی وفات پاتی رہیں۔ آپ دیکھیں کہ سیدہ زینب جو ہیں رضی اللہ عنہا 28 سال عمر تھی جب وہ فوت ہوئی ہیں، اور سیدہ ام کلثوم ان کی 27 سال یا 26 سال عمر میں وہ وفات پا گئیں، اور سیدہ رقیہ وہ 24 سال، اور سیدہ فاطمہ بھی 24 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ بیٹے کتنے تھے آپ کے؟ 3۔ ان میں سے سب سے پہلا بیٹا اس کا نام تھا قاسم، اور اسی بیٹے کی مناسبت سے آپ کو ابو القاسم آپ کی کنیت ہے، ابو القاسم۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا یہ اس وقت پیدا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 29 سال تھی۔ کتنی؟ 29 سال۔ ان کے بعد پھر آگے جا کر 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، پھر اس کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا، اور یہ دوسرا بیٹا تھا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک وہ 41ویں سال میں تھی۔ کتنویں سال میں؟ 41واں سال۔ اس بیٹے کا نام تھا عبداللہ، اور اس کو طیب بھی کہتے ہیں اور اس کو طاہر بھی کہتے ہیں۔ یہ 2 اس بچے کے لقب تھے، لیکن اصل نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ یہ 41 سال آپ کی اس وقت عمر تھی۔ کتنے بیٹوں کا تعارف ہو گیا؟ 2۔ تیسرا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس کا نام تھا ابراہیم، اور یہ اس وقت پیدا ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 61 سال تھی۔ 61ویں سال میں یہ بیٹا پیدا ہوا، اور 18 ماہ اس بچے کی عمر تھی جب یہ بچہ وفات پا گیا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 3 مہینے پہلے فوت ہوا ہے۔ یہ سمجھ آ گئی جی بات کی؟ اب سنیں ذرا کہ یہ جو آپ کا دوسرا بیٹا تھا نا، دوسرا بیٹا کیا نام تھا؟ عبداللہ۔ جب یہ بیٹا یعنی پیدا ہوا اس وقت ابھی نبوت کا، وہ جو قاسم تھا وہ تو پہلے ہی پیدا ہو کر فوت ہو چکا تھا، اس کو تو وفات پائے بھی کوئی 10-11 سال ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اب دوسرا بیٹا جب پیدا ہوا نا عبداللہ، اور یہ بھی کچھ دیر کے بعد ہی یہ بچہ فوت ہو گیا، اس وقت آپ کی عمر 41 سال تھی، تو اس وقت مکے کے کافروں نے یہ شور مچایا کہ یہ جو محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک پہلے بیٹا پیدا ہوا تھا وہ بھی فوت ہو گیا، اب دوسرا ہوا وہ بھی فوت ہو گیا، اس کی اولاد نرینہ تو ہے ہی نہیں،
تو اولاد نرینہ سے آگے نسل چلتی ہے. اولاد نرینہ سے کسی انسان کی کیا چلتی ہے؟ نسل چلتی ہے. تو جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائے گا، اس کے ساتھ ہی اس کا سارا سلسلہ ٹھپ ہو جانا ہے. اس کے بارے میں اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آئی نا؟ یہ کب انہوں نے بات کی؟ جب آپ کا دوسرا بیٹا فوت ہوا. تو میرے بھائیوں اس وقت نہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لا ولد ہے، یہ دم کٹا ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں الابتر. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الابتر. یہ انہوں نے آپ کے اوپر بات کب کہی؟ جب آپ کا دوسرا بیٹا یہ فوت ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے نا پھر اس موقع پر پھر یہ سورت اتاری. فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے عطا کی ہے آپ کو. کیا عطا کی ہے؟ نہر کوثر. اچھا، نہر کوثر جو ہے یہ 7ویں جو یعنی کہ جو ہے نا جنت الفردوس، یہ وہاں پر نہر ہے. اور اس نہر سے پانی بہتا 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 وہ میدان محشر میں آئے گا، اور اس محشر کے اندر جو پانی جمع ہوگا اور اس کو حوض کوثر کہا جائے گا. یہ حوض کوثر میں جو پانی آئے گا کہاں سے آئے گا؟ نہر کوثر سے. اور نہر کوثر کہاں ہے؟ جنت الفردوس میں. بات سمجھ آئی نا؟ تو فرمایا بے شک ہم نے آپ کو عطا کی ہے نہر کوثر. فرمایا دوسرا اس کا ترجمہ امام ابن کثیر نے کیا ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے. کیا؟ خیر کثیر، بہت زیادہ خیر ہم نے عطا کی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے واقعی بڑی خیر کثیر عطا فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام سارے نبیوں رسولوں سے اللہ نے بڑھا دیا. سید الاولین والآخرین بنایا، اور آپ کو امام اعظم بنایا، قائد اعظم بنایا، صورت میں سب سے اجمل بنایا، سیرت میں سب سے اکمل بنایا، حسب اور نسب سب سے بہترین. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، ساری انسانیت کا نبی بنایا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جہاد کے ذریعے بہت زیادہ فتوحات عطا فرمائی. یہ سارا کچھ کس میں آتا ہے؟ خیر کثیر. ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی. فرمایا کہ اب اس کے لیے پھر شکرانہ بھی تو ہے نا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے. وَانْحَرْ، اور قربانی بھی کریں. اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رب العالمین. فرمایا ان شانئک هو الابتر. ان شانئک، ان بے شک، شانئک تیرا دشمن. شانئک، شان ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شان ان دشمن. شانئک تیرا دشمن، بے شک تیرا دشمن جو ہے هو الابتر، وہ ہی لا ولد ہے، وہ ہی دم کٹا ہے، وہ ہی بے نسل ہے. وہی کیا ہے؟ بے نسل ہے. اور دیکھ لیں میرے بھائیو، آج پوری دنیا میں ابو جہل کا کوئی نام لیوا ہے؟ ابو لہب کا کوئی نام لیوا؟ نہ. اللہ نے ان کی نسلیں مٹا دیں. لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار، جان باز اور آپ کے پیروکار، آپ کے فدائی، آپ کے نام لیوا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، بلکہ کائنات کے اندر کوئی زمین کا ایک ایسا علاقہ نہیں ہے
جہاں پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں گونجتا. گونجتا ہے کہ نہیں گونجتا؟ ہر جگہ پر اذانیں ہوتی ہیں، اذان میں کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. تو بات سمجھ آئی نا؟ فرمایا ان شانئک ھو الابتر، بے شک تیرا دشمن جو ہے وہی کیا ہے؟ دم کٹا ہے، وہی دم کٹا ہے.